مصدق ملک صاحب، اس سے پہلے بھٹی صاحب کے پاس جاؤں میں، وہ کہہ رہے ہیں جی ریاست پاکستان ننگ دھڑنگ ہو گئی، عمران خان کو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اس تمام کارروائی کا، اور کوئی ویلیو نہیں ہے اس طرح کی بات ٹوٹ رہی ہے، اور آپ کو تو کوئی فائدہ پھر اس کا مطلب ہونے والے نہیں ہے. آپ ایگری کرتے ہیں نیازی صاحب سے؟ میں نیازی صاحب سے کی گفتگو کا تو جواب نہیں دوں گا جی، میرے دوست ہیں بڑے قریبی اور بڑے سلیکٹیو ہیں آپ بھی ہیں اور بڑی انسائٹ فل باتیں کرتے ہیں، لیکن میں اپنا نقطۂ نظر ضرور پیش کروں گا. ایک میں نقطۂ نظر پیش کروں گا عمران خان صاحب کی سیاست پہ، اور ایک میں پیش کروں گا پی ٹی آئی کی حقیقت پہ. دیکھیں، پی ٹی آئی کی حقیقت یہ کھل رہی ہے کہ پی ٹی آئی ایک کھوکھلی جماعت ہے. کیوں اتنی کھوکھلی ہے اس کا جواب آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. یعنی یہ جو جس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ اٹھائے گئے، لوگ کیا 2 ہفتے کے لیے اٹھائے گئے، 1.5 ہفتے کے لیے اٹھائے گئے؟ آپ نے دیکھا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب 2.5 سال جیل رہے تھے، کوئی پریس کانفرنس سنی ان سے؟ خواجہ سلمان رفیق صاحب 2 سال سے زیادہ جیل رہے، کوئی پریس کانفرنس سنی آپ نے؟ خواجہ آصف صاحب جیل رہے، رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی میں ہیروئن ڈال دی جس کی سزا موت ہے، اور پھر ان کو موت کی کال کوٹری میں رکھا اور کہہ کے رکھا، کہا کہ میں اس کو مونچھوں سے پکڑ کے موت کی کال کوٹری میں لے کے جاؤں گا. کوئی پریس کانفرنس کروائی ان سے؟ تو اب کس کس کا نام لیں گے؟ مریم نواز شریف صاحبہ جیل رہیں، نواز شریف صاحب جیل رہے، شہباز صاحب جیل رہے، حمزہ صاحب جیل رہے، اور کوئی شخص 5 7 10 مہینے 1 1.5 سال سے کم نہیں رہا. کسی کی پریس کانفرنس سنی؟ اب آپ کہہ دیں کہ وہ ظلم ہی نہیں تھا. ظلم تو صرف وہ ہے جو پی ٹی آئی پہ ہوتا ہے. جو پی ایم ایل این پہ ظلم ہوا وہ کیا ظلم ہے؟ وہ تو کوئی ظلم نہیں ہے. تو اگر وہ بھی ظلم تھا، اگر کسی کی گاڑی پہ ہیروئن ڈالنا جس کی سزا موت ہے وہ بھی جرم تھا، اگر کسی کی بیٹی کو گھسیٹنا اس کے باپ کے سامنے وہ اتنا ہی برا تھا جتنا کسی بھی آپ آج کل پروٹیسٹ کر رہے ہیں چیزوں پہ، تو پھر آپ کو جو کھوکھلی حقیقت ہے پی ٹی آئی کی وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے. بھائی باقی لوگ کیوں نہیں ٹوٹے؟ ان پہ بھی تو آپ نے ظلم کیا، آپ نے لوگوں کو مارا نہیں جیلوں میں، اور جو آپ مظالم کر رہے ہیں یہ پہلے ہوئے نہیں. چلیں اس کو چھوڑ دیں. اب میں عمران خان صاحب کی سیاست پہ بات کرتا ہوں. کیا ہے جی عمران خان صاحب کی سیاست؟ ملک کے اندر غدر کرنا، میوٹنی، یعنی فوج کو اکسانا کہ وہ اپنے چیف کے خلاف بغاوت کرے. یہ سیاست ہے. یہ عمران خان صاحب کی سیاست ہے جس کو تقویت مل رہی ہے. یہ کہ آدھے جرنیل بہادر ہیں اور باقی آدھے کیا ہیں بھائی؟ یہ عمران خان صاحب کی سیاست ہے کہ آدھے جرنیل جو ہیں وہ ملک کے وفادار ہیں تو باقی آدھے کیا ہیں؟ اور خود آ کے اعلان کرنا کہ میں آنے والے لگنے والے چیف کو ایک ہی بندہ ہے کنٹروورشل کر دوں گا. یہ سیاست ہے، اور یہ سیاست خراب ہوئی ہے. یہ اس کو تقویت ملی ہے. مصدق صاحب، آپ نے نئی صاحب کی بات کا جواب نہیں دیا، لیکن جو میں سمجھا رہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہیدوں کے آپ کے بولنے پہلے آپ بولنے کمپلیٹ کر لیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب کہ اگر آپ شہیدوں کے مجسمے ٹی وی کے اوپر اٹھا کے زمینوں کے اوپر پھینک کے انہیں ٹھڈے مار رہے ہیں تو کون آپ کے لیے شہید ہوگا؟ کون آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا؟ یہ ہے سیاست عمران خان صاحب کی. کیا انہوں نے نہیں اس پہ اکسایا؟ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جو آ کے تبصرے کر رہے ہیں. جن لوگوں نے تبصرے نہیں کیے ان کی ویڈیو کانفرنسز آپ کے سامنے نہیں آئی جدھر وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایچ کیو کے اوپر چلو حملہ کرو. وہ کیا تھا؟ اور جو کور کمانڈر کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خاک کر دو اسے، آگ لگا دو، آؤ حملہ کرو، وہ کیا تھا؟ یہ تو پریس کانفرنس سے پہلے کی باتیں ہیں نا. اس وقت تک تو کسی کو اٹھایا نہیں، کسی کو مارا نہیں، کسی پہ تشدد نہیں کیا، تو وہ کیا تھا؟ رائٹ. تو یہ سیاست اگر آپ فروغ دینا چاہتے ہیں تو یہ تو مناسب نہیں ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اس سیاست میں نے حساب لگایا کہ عمران خان خود تو ڈوبے، باقیوں کو بھی لے ڈوبے. مطلب اب دیکھیں نا، ساری کی ساری پولیٹیکل سپیس بہت سے لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ پولیٹیشنز کے پاس نہیں رہی، میڈیا کے پاس نہیں رہی. میں اپنی بات نہیں کر رہا، مجھے تو شاید نظر آتی ہو یا نظر نہ آتی